جو اللہ رب العالمین خالق السماوات والارض، وہی اللہ مشکل کشا، وہی اللہ حاجت روا، وہی اللہ بگڑی بنانے والا، عصمت بنانے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولاد کو اولاد دے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، جمعہ کا خطبہ غور سے سننا ہے، کیئرلیس سے نہیں سننا ہے، نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج سفر کے مہینے کی الحمدللہ 2 تاریخ، اسی مناسبت سے میں اپنے خطبے کا جو موضوع رکھا ہے، ٹاپک سفر کے مہینے کی اسلام کی نظر سے اس کی حقیقت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مولانا فَلْيَتَوَكَّلِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجیے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی پریشانی اس وقت تک لاحق نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی ٹینشن میں ہم گرفتار نہیں ہوتے، مگر اسی ٹینشن میں گرفتار ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا۔ کوئی مصیبت نہیں، بلکہ مصیبت کے تعلق سے اللہ نے کہا بما کسبت ایدیہم، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نمازی ہیں تو نماز کی رحمتیں برکتیں، نمازی نہیں ہے خود تنفس، شیطان نے تمہیں روک رکھا ہے۔ تو آپ کہہ دیجیے لن یصیبنا، ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھ دیا۔
سائڈ کے مسلمان ہیں، اسلام کی طرف سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس سفر کے مہینے کو بے برکت کا مہینہ سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو، کیا یہ برکت کا مہینہ؟ کیا یہ منحوس مہینہ ہے؟ نعوذ باللہ، نہ سفر کا مہینہ منحوس، نہ محرم کا مہینہ منحوس، کوئی مہینہ منحوس نہیں، ہم منحوس۔ میں تو کہوں گا نماز چھوڑنے والا منحوس، جو مسجد کو چھوڑ گیا وہ منحوس، قرآن کو چھوڑ دیا پڑھنا نہیں آتا وہ منحوس، فجر میں غائب ہے، زمین مر گیا ہے، نہیں آ رہا ہے وہ منحوس۔ یہ نحوست کیسے دور ہو؟ نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت سے دور۔ رقیہ شریعیہ، کتاب اللہ و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو دم کا طریقہ ہے وہی اپنائیں، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کی شریعت کو نہ اپنائیں ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم میں گمراہ ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت گمراہ ہے۔ اللہ ہدایت سے مالا فرشتے تھے، اللہ ہماری عقید کو قبول کرے۔ کفار مکہ بھی بے برکتی کا مہینہ یہ مہینے اور خیر و برکت سے کا آج کا مسلمان جو شرک کے دلدل میں ہے، بدعت و خرافات کے دلدل میں ہے، بدعت و خرافات کے دلدل میں ہے، وہ بھی منحوس سمجھتا ہے۔ میں شادیاں نہیں کرتے، اللہ اکبر، کیا کہتا مسلمان آج کا؟ کیا کہتا ہے؟ محرم میں شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، وہ تمہارے باپ کو، تمہارے باپ کو بولے ریجیکٹ، اللہ رسول اگر بولے الحمدللہ آمنا صدق۔ نہ قرآن میں ایسا پیغام ہے، نہ نبی کا حدیث میں فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں کے تو حالات مجھے تو اپنے واقف نہیں، حیدرآباد کے حق میں بول سکتا ہوں، صرف بہت یہ محرم سفر میں ٹی وی کو یاد صحابہ بھی جاتی ہو، میں یہ بھی جاتی ہوں، یہ ہم تو کوئی بھی جاتے ضرور کریں، کیا بولے اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے جانوں پر ظلم نہ کر، اپنے جانوں پر ظلم نہ کر۔ اسلام کیا ظلم کی تعلیم دیتا؟ ارے ظلم کو مٹاتا ہے، عقیدے کی درستی کرتا ہے اسلام۔ آؤ اسلام کی طرف۔ کون سا اسلام؟ خالص نبی کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام، نبی کے دور کا اسلام، یہ ذہن میں رکھیے۔ کوئی شادی بیاہ کی مجلس یا مہینے میں نہیں رکھتے، خوشی کی تقریبی بائیکاٹ، میں تو کہوں گا تم اسلام سے بائیکاٹ، تم اسلام سے بائیکاٹ، تم جنت سے بائیکاٹ۔ اگر اس حالت میں توبہ کے بدل موت آ گئی تو کامیابی نام کی بس کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ کو سمجھو مسلمانوں، مومنوں، سمجھ کو سمجھو۔ سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ سمجھ کو گرچہ کوئی نہ سمجھے، اسلام کی سمجھ میں وہ نہ سمجھے۔ اور بات حضرات کا ایک بھی خیال ہے، اکثریت مسلمان فلاں تاریخ منحوس، فلاں دن منحوس، فلاں مہینہ منحوس، فلاں سال منحوس۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا؟ کل یوم ہر دن اللہ ہے۔ ہم غلط ہے کہ اسلام کو، اسلام کے دین کو غلط ہو رہے ہیں، اتنا رسول نہیں، اللہ پر تہمت ہے، رسول اللہ پر تہمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پر تہمت ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہوا کہ مکمل نہیں ہوا ہے؟ باقی ہے کیا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب کسی چیز کی کمی، کسی چیز کی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کا ہے سوال ہے، ذہن میں سمجھے مسلط کرو جمعہ اسلام قرآن میں جو ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ اسلام، انہوں بولے وہ اسلام، یہ وہ بیٹا وہ غلط ہو سکتا، اللہ رسول غلط نہیں ہو سکتا، اللہ رسول غلط نہیں ہو سکتے۔ کلمہ انہی کا پڑھتے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں اللہ ہے، محمد رسول اللہ میں محمد ہے۔ اور آگے چلیں، یہ ماہ سفر المظفر میں مسلمانوں کی جو میجارٹی ہے، اکثریت ہے، 13 تیزی 40 دن تک کرتے ہیں، 13 تیزی 1 سے لے کے 13 تک کرتے ہیں، سفر کی 1 تاریخ سے 13 سفر تک، ایسا کاٹے کرتے جیسا 24 آورس، یہ سوچنے کے خلاف، سوچ کے خلاف۔ ویسے جیسا ہم مہینہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایسی چلتا ہے سفر کا مہینہ بھی، یہ ہمارے خیال میں ہے مگر اسلام کے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خطبے بار بار نہیں آتے، سال میں ایک ہی بار سفر کے مہینے، محرم کے خطبے بار بار نہیں آتے، سال میں ایک ہی بار محرم کے مہینے۔ سمجھیے صحیح اسلام کو سمجھیے۔ چھوٹے بچے اگر بات کرنا ہے باہر چل جائے، خطبہ خراب نہ کریں پلیز، ہر جمعہ چھوٹے بچے کو آ جائیں، چھوٹے بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، چھوٹے بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، ہمارا جمعہ خراب مت کرو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس طرح اگر گڑبڑ ہوتے رہی نا، کنسنٹریشن مار کھا کر یہ ذہن میں رکھنا، خطیب کا جو کنسنٹریشن ہے وہ مار کھا جاتا ہے، خطیب ادھر ادھر جب تو لیتا، وہ جبتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا ماہ سفر کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بدشگونی بدفعلی اسلام میں نہیں ہے۔ بدشگونی پرندوں کو منحوس سمجھ، الو کفار مکہ کی کروائی ہے، نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگ کفار مکہ، الو کسی کافر کے گھر سے چلے گیا، وہ کافر یہ تصور کرتا آج میری موت ہے، اس کا جواب بھی حدیث، وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند افضل ظن بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ آپ کی سوچ جیسی نہیں، اللہ ویسا دے دیتا ہے آپ کے سامنے، بدشگونی نہیں ہے۔ اب جیسے میں ہمیشہ اپنے خطبوں میں مثالیں دیتا ہوں، خواتین اسلام اپنے اپنے گھر کے صحن میں، آنگن میں چھوٹے بچے کو گود میں لے کے، بچی کو یا بچہ 15 مہینے یا 18 مہینے کھانا کھلاتے، اب کب آ جاتا ہم ایک دور والے میرے کو بھی دار کہاں ہے کرتا ہے، گھر میں کیا سنتے بڑھیا مہمان آ رہے جی، اجی مہمان آ رہے، ایک دن سنگل بولتی، یہ مہمان کا ایک افیل کی لانگویج سے گرین سگنل اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے سگنل؟ رات کے ڈبے کھٹکے نہیں بدنا، سنگل نہیں بدنا، لڑائی ہوتی کرتی، تو بڑا ہوتی پکا ہوتی، یہاں ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی، گرین سگنل ہو ریڈ سگنل ہو اس کے حساب سے اللہ چلتے، نیت میں خطرہ ہونے میں خطرہ، آپ نیت کو من کو صاف رکھیے، اللہ آپ کے سامنے اچھا نظر جاتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کے خیالات اللہ کے بارے میں اچھے ہیں، اللہ از ویری گڈ، آپ کے خیالات ویری بیڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسی نظر جاتا ہے۔ اب کفار مکہ الو گیا تو گیا میں آج مر گیا، تو آج بھی ہمارے پایا الو گیا آ جائے رات میں گھر میں آ کے پکانا شروع کرے، پکا یہاں آ گیا نا، دل میں سے زبان پہ آ گیا، آج بھی وہ پکا ہمارے حیدرآباد میں
مومن تھے چھوڑ پانی پہ ڈھونڈ کے پڑے اور کچھ عاملہ مجومیہ کائنہ ایسے ہیں 18 یہ ایک ہی وقت یہ قسمت کی لکیرہ بتاتا ہوں اللہ کے رسول بتائے آئیے رسول اللہ کی طرف قرآن کا پیغام ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اے مومنوں مسلمانوں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے اس کو حل کریں آسان سوچیے میرے بھائی سوچیے ہم اللہ کو چھوڑ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے ادھر ادھر ٹرننگ لے لیں کہاں کی شخصیت پر پیچھے لے آتے اللہ رسول تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا اور ایسے کلمے کی طرف جو کلمہ ہمارے درمیان تمہارے برابر ہے ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ اقرار کریں شرک سے توبہ کریں بدعت و خرافات سے توبہ آپ بتائیں یہ مہینہ منحوس یا محرم کا مہینہ منحوس یا ہم منحوس ہم ایک نماز نہیں پڑھتے نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء افلاس سیدھا پڑھتی نہیں نہ پڑھتی بتائیے 50 نمازیں پانچ میں سے ایک بھی نہیں ہے ملر اب جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے رسول کیا کہا جو فجر میں نہیں اٹھتا نیند کنٹینیو کرتا ویسی سو جاتا جب من چاہا پڑھ لیا دم دس بجے کان میں اس کے پیشاب کر کے چلے جاتا بے برکتی ہو جاتا منحوس ہو جاتا ہمارے اسلام کو برا بھلا ہونا یہ مناسب بات یہ مناسب بات کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طير ولا هم ولا صفر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى آج ہمارے بڑھیوں میں بھی اچھی گڑبڑ ہے بڑھیوں اللہ ہدایت مشکلوں کو ہدایت کرتی ہے ڈیلیوری کیسا ہے مثال کو بہو یا بیٹی ڈیلیوری جو روم ہوتا ہے دواخانوں کا یا آپریشن تھیٹر ہوتا ہے اس سے پہلے دو عورتوں کو اگر بیٹیاں ہوئے سمجھو مثال کی طرح ایک کے بعد دیگر بیٹیاں ہوں ایک ارے ارے اس کے اندر کیا ہے کون اندر کیا ہے کون زندہ ہے مردہ ہے کالا ہے گورا ہے نیک ہے اور کوئی جانتا اللہ زندہ دیتا مردہ دیتا کیسا دیتا وہ اللہ کو دیتا کیا ڈرا دیتے بیٹیاں دو تین چلے گئے اپنے کو بیٹی کو اللہ کے رسول کا نہیں بولے آؤ اللہ رسول کی طرف آئی آسان مسئلہ اس کا حل نکل جاتا ہے لا عدوى کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ولا طيرہ کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا کفار مکہ مشرکین مکہ اگر کہیں پر سفر جانا ہوتا یا کوئی اہم کام سے گھر سے باہر نکلنا پڑتا کفار مکہ کیا کرتے کبوتر اڑا دیتے دائیں گیا رائٹ سائڈ گیا تو گرین سگنل بائیں گیا تو ریڈ سگنل یہ سگنل نہ قرآن میں ہے یہ نہ حدیث میں یہ قرآن حدیث سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کعبے کے رب کی قسم ہے کفار مکہ کبوتر اڑاتے دائیں طرف جانا نکل جاتا سفر نہیں بائیں طرف گیا نہیں گھر میں آج بھی ہمارے بھائی فال کھول رہے ہیں فال یہ فال کھولنا شیخ ہے کہ نہیں بتائیے بھائی کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی تو آپ کی زبان کھلتی تھی اگر وہی نہیں آتی تو زبان بند اب وہی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 کیا فرماتے اللہ یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر مومنہ عورت یہاں بھی مومنہ غلط ہے دیکھیے آپ مسلمہ کا نہیں مسلمان مومن میں فرق ہے میرے بھائی مومنہ عورت آپ سے بیعت کرنے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کعبے کے رب قسم کھا کر فرماتی ہیں نبی کے ہاتھ نے کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا آج کے مرشدہ ڈاکواں
عورت کے ہاتھ مسافہ میں کے ہاتھ میں ڈاکو یہ امت کے ڈاکو مت جاؤ ڈاکو ہم کہیں جائیں گے تو ہمارا بیڑا غرق کروا دے لو پہلے اس کو پوچھو تیرا پٹھون ٹکنے کے اوپر ہے فجر سے عشاء تک پڑھتا نماز جھوٹ چھوڑا سود چھوڑا داڑھی چھوڑا داڑھی منڈا پھر مرشد ملا وہ تو امت کا ڈاکو اللہ کے ولی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ جعل علیہم اجمعین اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ امت کے ڈاکو امت کا بیڑا غرق کر دیے ہیں اور یہ خواتین وہیں پر جاتی ہیں بیٹی پر داماد بہت ظلم کرنا میاں مٹھو بنا انہیں الٹا بنا پہلے گلاس کر کے مارتا بعد چٹکنے مارنا شروع کرتا انہیں کیا کرنا انہیں محبت ڈالا کون ڈالا محبت سورۃ الروم آیت نمبر 21 پڑھیا اللہ نے میاں کا جوڑا جو عورت بنائی ہے میاں بیوی جو الفت اور محبت جو ڈالی وہ بنتا باقی پورے شیاطین ہیں ابلیس ہم کو ابلیسی کام نہیں کرنا ہے اللہ کا کلام پڑھیے سورہ فاتحہ دم کیجئے آیت الکرسی دم کیجئے آمن رسول دم کیجئے سورہ فلق دم کیجئے سورہ نام دم کیجئے اور دعائیں وہ دم کیجئے اول آخر درود پڑھیے دیکھیے اس کا شیطان بھاگتا نہیں بھاگتا انشاءاللہ ہم کدھر تھی جا رہے تو اے محمد عورتیں آئیں بیعت کرنے تو ان سے اس بات کا زبان یاد کریں بیعت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی آج عورتیں کیا کرتے بچے کو ذرا نظر لگی سب کو کیا کہنا نظر لگی پڑھ کے بھوکنا نا اللہ کا کر ضرور پڑھ کے پہلے بعد میں ضرور پڑھ بھوکنا کی نہیں بھوکنا انڈا منگا دی بھوئی انڈا تبا الٹا کالی لال کہاں پڑھتی کی گھر بابا کرتی نہیں جا چاروں سے پھینکتا کئی نظر وہاں کا شیطان والا ادھر آتی ہے ارے نظریں بس سے بچنے کی دعائیں ہیں نا مول صاحب کو بچ جاؤ تو توحید پرست وہ پڑھ کے بھوگے گا انشاءاللہ رقیہ کرے گا انشاءاللہ کہاں ہے آج عورتوں میں شرک زیادہ ہے بس دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق یہ تیرا تیزی سے بھی توبہ کرے کب بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر اور رہی مختوم پڑھیا اس میں پورا ڈیٹیلس 29 سفر کو آخرہ میں بیمار ہوئے اس کا اٹھے نہیں 12 لوگوں کا دنیا سے چلے انہوں کیا سمجھتے 13 سفر کو بیمار ہوئے آخری 4 سفر پر جا کے خاص کو بدل گیا محمد ہی چل رہا یہ کہاں سے آئے حیدرآباد میں پورا لائن سے وہی چل رہا محمد بیٹا بھر رہے محمد کے نام پہ بیٹا بھر رہے تعویذ کے نام پہ بلڈنگ بنا رہے یہ حرام روٹی ہے یہ حرام اب آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں ذرا غور سے سنیں گے 70,000 افراد ایسے ہیں انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جائیں اللہ ہمیں اس میں شمار کرا اب تو بولو بغیر حساب کتاب کی اتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کے کرم سے اللہ کی مہربانی سے جنت کسی کو پراپرٹی ہے کسی ولی کی ہے کسی نبی کسی دلیل ہو نا پڑھیے سورۃ الفجر کی آخر آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت میری جنت میں جاؤ اللہ جنت صرف اللہ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اس کے صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 4 صفات نہ دم کرتے نہ دم کرا آپ کیسا دم کرتے ہیں مرشدوں کا نہیں ڈاکوں کا نہیں جانے اس کے اوپر وزیر نہ گیا اس کے اوپر ہوا ارے نماز پڑھ وہی چلا سورہ بقرہ پڑھ وہی چلا انشاءاللہ ہم خود غلط ہے چپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آج اتارتے ہیں مشرف کیا اتارتے ہیں لیموا 120 لیموا 15 نعرے ایک اور اتارے لیموا کوئی نبی اتارا کوئی ولی اتارا یہ سب شرکیہ اعمال سنیے تو ہم کو بیوقوف بنا رہا اپنا علو سیدھا کرنا غلے بنا رہا اوروں سے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں صفات نمبر 1 دم نہیں کرتے نمبر 2 دم نہیں کرواتے نمبر 3 ولا یتطیرون پرندوں سے فالی نہیں لیتے بدشگونی نہیں سمجھتے
میں نے آیت پڑھی نا سورہ توبہ آیت نمبر 51 پڑھی نا، اس نے تلاوت کی نا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہمیں آپ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، بیت سے ہماری مدد فرما، ایمان و توحید پر خاتمہ فرما، ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالامال فرما، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرما، شرک و بدعت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت، ریاکاری سے حفاظت۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کی تلاوت، دکھاوے کا خطبہ، دکھاوے کا جوش، کیا کرنا ہے؟ نام کمانا ہے تو حشر میں کماؤ، اللہ جو انعام دے گا دنیا والے کو انعام دے سکتے، وہ بدلہ دے سکتے دنیا میں۔ اخلاص، ہماری نمازوں میں اخلاص، ہر جمعہ جلدی آئیں، اذان سے پہلے آئیں، جمعہ کے سوا امام صاحب ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھاتے ہیں، فرض 4، جمعہ کے دن خطبے کے بعد 4 نہیں 2، ذرا اور سے سنیں مسلمانوں، جمعہ کے دن 2 رکعت فرض میں سے مائنس خطبہ فرض۔ اللہ ہمارے غلام کو معاف کرے، مساجد کو آباد کرنے والا بنا، جو مساجد کو آباد کرے گا وہ اپنے گھر کو اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان پر رحم فرما، منیر بھائی پر اللہ رحم فرما، شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ کی طرف آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا